بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة والساعة فتكون الساعة كالزرمة بالنار. رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز حاضرین، انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں، انگریزی تاریخ کا یہ آخری مہینہ اور آخری تاریخ یعنی 31 دسمبر ہے. گویا یہ سن آج رات میں 12 بجے پہلے ختم ہو جائے گا اور سن 2022 شروع ہو جائے گا. لیکن اس نئے تاریخ پہ نیا سال شروع ہونے پر کس طرح سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج کرتے، واٹس ایپ کرتے، نیو ہیپی ایئر کہتے، مبارکباد دیتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں اس سلسلے میں کیا تعلیم دیتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے کیا رہنمائی ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی نیا سال آتا تھا، لیکن ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینا یا خوشی منانا، اس کا کہیں کوئی تصور نہیں تھا. تاریخ کا نظام عام طور سے 2 تاریخ چلتی ہے. ایک ہجری تاریخ جو چاند کے حساب سے چلتی ہے، جسے اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے، جس سے ہمارے عبادات وابستہ ہیں. روزے کا تعلق ہے، عید کا تعلق ہے. اور ایک ہے انگریزی تاریخ جسے شمسی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، عیسوی تاریخ جسے کہا جاتا. لیکن اس تاریخ کے آنے پر جس طرح اور لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور لوگوں کے ہاں رقص و سرور کی محفلیں قائم ہوتی ہیں، مسلمان بھی انہی کے دیکھی دیکھا انہی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا. اور ایسے لوگوں کے نقش قدم پر جن کے بارے میں قرآن کریم میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان پر اللہ کا غصہ ہے، جو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ان کی یہ اتباع کرنا شروع کر دیا. جیسے وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ہم بھی دیکھی دیکھا خوشیاں مناتے یا نئے کپڑے پہنتے. یہ دین اسلام سے ناواقف ہونے کی علامت ہے. اسلام نے ہمیں ہر جگہ رہنمائی کی، ہر موڑ پہ ہمیں تعلیم دی گئی. یہ خوشیاں منانے کا موقع نہیں، بلکہ زندگی کی رفتار کیسے تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، سال کا آنا جانا یہ عبرت کی چیز ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. رات و دن کا آنا جانا، سال کا گزرنا یہ عبرت کی چیز ہے. یہ اپنے محاسبے کا وقت ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزری. جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوگا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دن بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا.
فتکون السنۃ کالشہر، سال مہینوں کی طرح گزرے گا، اور کیسے تیزی کے ساتھ سال گزر جاتا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کیسے تیزی کے ساتھ سن 2021 گزر گیا۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال مہینوں کی طرح گزرے گا، والشہر کالجمعہ، شہر ہفتے کی طرح مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، اور ہفتہ یہ دن کی طرح گزرے گا، وتکون الجمعۃ کالیوم، ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، والیوم کالساعہ، اور دن گھنٹے کی طرح گزر جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، اور گھنٹہ آگ کے شعلوں کی طرح گزر جائے گا، جیسے آگ روشن ہوتی ہے بجھ جاتی ہے، جتنا ٹائم اس میں لگتا ایسے معلوم ہوگا تیزی کے ساتھ دن گزر گیا۔ تو دنیا کی رفتار بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس موقع پر ہمیں خوشی نہیں منانا چاہیے، نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، بلکہ یہ وقت ہے اپنا محاسبہ کرنے کا، اپنا حساب لینے کا، بلکہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک سال ہماری عمر کا اور کم ہو گیا۔ جیسے جیسے دن گزرتا ہے ایسے ہی عمر بھی کم ہوتی چلی جاتی۔ عمر دن کے مجموعے کا نام ہے، جب ایک دن گزرتا ہے تو اس کی عمر کا یہ ایک دن گزر گیا، اس کی عمر کا ایک دن کم ہو گیا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص 60 سال کی عمر لے کر کے آیا ہے تو جیسے ایک سال گزرا اس کی عمر سے ایک سال کم ہو گیا، تو یہ خوشی منانے کا وقت نہیں بلکہ یہ افسوس کا مقام ہے، اور اپنا محاسبہ کا بھی وقت ہے کہ ہم گزشتہ سال کیسے گزارے، یہ سن 2021 ہمارا کیسے گزرا، گناہوں میں گزارے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے۔ اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ عزم اور حوصلہ کرنا چاہیے۔ یہ نیا سال پیغام دیتا کہ اگلے سال یعنی سن 2022 میں ہم سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، ہم سے نمازیں نہیں چھوٹیں گی، دین پر ہم جمے رہیں گے، ہم صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، نیکیوں میں اضافہ کرنے والے ہوں گے۔ اس عزم کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ یہ اپنے اندر پیدا کر کے اس طرح سے ہم کوشش کریں کہ آئندہ سال ہمارا ایسے گزرے گا۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان خوش ہے نیا سال آ گیا۔ زندگی کی ایک اینٹ گر گئی، زندگی کی ایک سال گھٹ گئی، اس پہ افسوس کرنا چاہیے کہ کیسے ہم نے اس کو ضائع کر دیا وقت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی دنیا سے جاتا ہے چاہے جنتی ہو یا جہنمی، سب افسوس کریں گے۔ جنتی افسوس کرے گا کہ ہم وہ فرصت کا ایک لمحہ ضائع کیوں کر دیے، اس ایک لمحے میں ہم تسبیح پڑھ لیے ہوتے تو ہمارا درجہ بلند ہو گیا ہوتا، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو گیا ہوتا۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدی پڑھ لیتا، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیتا، غرست لہ الجنہ، پڑھنے کی وجہ سے جنت میں گویا اس کے لیے پیڑ لگا دیا جاتا ہے، پودا لگا دیا جاتا ہے۔ تو جنتی افسوس کرے گا ہم ایک منٹ کو ضائع کیوں کر دیے، ہم ایک منٹ کو برباد کیوں کر دیے، اور ہم ایسے تماشے میں غفلت میں سال گزار دیتے اور سال گزرنے پہ خوشی مناتے۔ اس وقت کی خوشی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو عمر کا ایک سال کم ہوا، یہ خوشی کا وقت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس میں دھوکے میں ہیں۔ ایک نعمت ہے صحت کی، الصحت والفراغ، صحت عافیت کی نعمت،
اس عافیت کو کیسے غفلت کے ساتھ گزار دیا، کیسے دھوکے میں رکھ کے انسان گزار دیتا، آج کر لیں گے، کل نیک عمل کر لیں گے، ٹلاتے ٹلاتے ایسے ہی عمر تمام ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہے فرصت کے لمحات، الصحت والفراغ، خالی وقت، کہ خالی وقت بھی ایسے ضائع ہو جاتا، ایسے فرصت میں اس کو گزار دیا جاتا، کل افسوس ہوگا کہ ہم اس میں نیک عمل کیوں نہیں کر لیے، جہنمی افسوس کرے گا کہ ہم اس میں گناہ سے کیوں نہیں بچ گئے، توبہ کیوں نہیں کر لیے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو ایک اٹل حقیقت ہے، اور موت ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکی پر لا سکتی ہے، اس لیے کہ اگر موت کا احساس ختم کر دیا جائے، یہ طے ہو جائے کہ مرنا نہیں، تو سب عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائیں گے، نیک عمل کی طرف کسی کی رغبت نہیں ہوگی۔ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، اب وہ افسوس کرے گا، اب وہ کہے گا قال رب ارجعون، اے میرے رب ایک چانس اور دے دیجئے، ایک موقع اور دے دیجئے دنیا میں عمل کرنے کا، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں، اب سنبھلنے کا موقع دے دیجئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب سنبھلنے کا موقع نہیں، اب جو ہو گیا ہو گیا، یہ وقت ہے نیک عمل کرنے کا، یہی وقت ہے بننے کا، سنورنے کا۔ اگر اس وقت میں، اس معمولی سی زندگی میں، اس کو غفلت میں گزار دیا گیا، لہو لعب میں گزار دیا گیا، دوسروں کی اتباع میں گزار دی گئی، تو پھر افسوس ہوگا اور کہے گا اللہ ہمیں دوبارہ لمحہ، دوبارہ وقت دے دیجئے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، میں برائیوں کو وہاں جا کے چھوڑ دوں گا، کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، دوبارہ وقت، دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب من بلغ 60 سنتن، جو شخص جس کی عمر 60 سال کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معذور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے عذر ہٹا لیتے ہیں، یعنی اب اسے یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ آپ نے ہمیں مہلت نہیں دی۔ اگر وہ کہے گا کہ آپ نے اللہ ہمیں مہلت نہیں دی، تو اسی باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت بھی لکھی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی کہ اس عمر میں اگر سمجھ حاصل کرنا چاہتے، دین پر آنا چاہتے، نیک بننا چاہتے تو بن سکتے تھے۔ فقد جاءکم النذیر، ڈرانے والے آئے تھے، نیکی کی طرف بتلانے والے آئے تھے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، لیکن ان دنوں میں فائدہ نہیں اٹھائے تو اب چکھو جہنم کا عذاب، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جسے 60 سال کی عمر دے دیں تو اب اللہ نے اس سے عذر کو ہٹا لیا، اب وہ یہ عذر اللہ کے ہاں نہیں کر سکتا کہ آپ نے ہمیں چانس نہیں دیا تھا، وقت نہیں دیا تھا۔ اس لیے اس لمحے کو غنیمت سمجھا جائے، اور بجائے خوشی منانے کے یہ سمجھا جائے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، 1 سال اور ہم موت سے قریب ہو گئے۔ یہ عزم کریں اس پر کہ ہم نیکی کے ساتھ آئندہ سال پورا ہم نیکی کے ساتھ گزاریں گے، رب کی فرما برداری میں گزاریں گے، رب کو راضی کرنے والے اعمال میں گزاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ چاند سے دنیا کی زندگی، یہ وقت ہے یہاں نیک عمل کرنے کا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھا جائے۔ آج دوسروں کے دیکھی دیکھا مسلمانوں کے نوجوان بھی انہی کی اتباع کرنے لگتے،
اور ویسے ہی محفلیں قائم کرنے لگتے، دوسروں کو میسج کرنے لگتے، نیو ہپیئر یا اس طرح کی میسج کرنے لگتے، انتہائی گناہ کی چیز ہے، یہ سخت ترین گناہ ہے، کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے یہ، بلکہ یہ رونے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ ہماری زندگی کی ایک سال کم ہو گیا، اپنے محاسبے کا وقت ہے۔ جیسے سال کے آخر میں جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سال کے آخر میں حساب کرتے ہیں اپنے دکان کا کہ کیا ہمیں گھاٹا لگا، کیا ہمیں فائدہ ہوا۔ تو ایسے ہی ہمیں اپنے آخرت کا، چونکہ ہم آخرت کی تجارت کرتے، ہمیں اپنے نیک عمل کا محاسبہ کرنا، کیا ہم نے نیکی کی، کیا ہم سے برائی ہوئی، جو برائی کی ہے اس پر توبہ اور ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جو نیکیاں ہوئیں اس پہ شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی اور توفیق دیں گے۔ یہ عزم ہو تو آپ نے پہلی نصیحت کی انہیں، شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھا جائے بڑھاپے سے پہلے۔ دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فراغک قبل شغلک، خالی وقت کو غنیمت سمجھا جائے مشغولیت سے پہلے، اس لیے کہ جب مشغولیت ہوگی پھر نیک عمل کوئی کرنا بھی چاہے گا نہیں کر پائے گا۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھا جائے موت سے پہلے، بجائے اس کے لہو لعب میں پڑنے کے، دوسروں کو مبارکبادیاں دینے کے، سال کے ختم ہونے پر خوشیاں منانے کے، اپنی عمر کا، اپنے وقت کا محاسبہ کیا جائے اور اسے زندگی کو غنیمت سمجھا جائے موت سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، حیاتک قبل موتک، ایسے ہی بڑھاپے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھا جائے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہو جائے گا ابن آدم کے قدم ٹلیں گے نہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہو جائے گا کسی انسان کے قدم نہیں ٹلیں گے۔ ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں کہاں اسے خرچ کیا، وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں اس جوانی کو کہاں لگائے، وان شبابہ فیما ابلا، وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں یہ مال کہاں سے حاصل کیے، کہاں خرچ کیے، وماذا عمل فیما علم، جتنا جانتے اس پہ کتنا عمل کیے، کتنا دین پر آئے، کتنا نیک عمل کیے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس لیے یہ وقت ہے تیاری کا، تو اس کی آخری عمر کی تیاری کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ امام علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی مثال بہت اچھی ایک مثال دے کر کے سمجھائی کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جزیرہ ہو اور اس جزیرے میں یہ ضابطہ بنا ہو، یہ چیز طے ہو گئی ہو کہ جو شخص اس دروازے سے صبح میں پہلی مرتبہ آئے اسے اس شہر کا بادشاہ، اس جزیرے کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سال کے آخر میں جب 1 سال پورا ہو جائے گا تو اسے خطرناک جنگل میں لا کے چھوڑ آیا جائے گا، اور اس جنگل میں جہاں طرح طرح کے موذی جانور ہوں، وہ شخص آتا صبح میں کوئی آ کے بادشاہ بن جاتا، لیکن بادشاہ بننے کے بعد انجام سے وہ غافل ہو گیا۔ 1 سال کے بعد ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، کیسی جگہ ہمیں جانا ہے، اس سے غافل ہو گیا، کسی عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ جب سال پورا ہوا لوگ آئے اسے گھسیٹ کے لا کے جنگل میں چھوڑ آئے۔ عین یہی حال ہے انسان کا۔ اس دنیا کی مثال علامہ روم رحمۃ اللہ نے فرمایا یہی مثال ہے اس دنیا کی کہ چند دن کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اگر یہاں اچھا عمل نہیں ہوا تو پھر ایسے جگہ چھوڑا جائے گا، ایسے جہنم میں لایا جائے گا جس جہنم میں عذاب ہی عذاب ہے، 70,000 فرشتے اس جہنم کو کھینچ کے لائیں گے، 70,000 لگامیں ہوں گی
اس جہنم کی، اور اسے میدان حشر میں کھینچ کے لایا جائے گا۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا جس کے 70,000 لگام ہوں گے۔ تو اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ عمر اس لیے ملی ہے، یہ عمر اس لیے نہیں ملی اسے ایسے غفلت میں گزار دیا جائے، ایک دوسروں کو مبارکبادیاں دینے میں گزار دیا جائے، بلکہ سال کا آنا، سال کا جانا یہ ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے۔ سال آتا ہے چلا جاتا ہے اور ہم ایسے ہی رہیں، اپنے اندر کچھ تبدیلی نہ لائیں، تو پھر ہم نے اس دنوں کے جانے سے کوئی عبرت نہیں حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ جو دن کو پلٹتے رہتے ہیں، رات دن لے آتے، سال لے آتے، یہ اس لیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر ہم دیکھیں کہ کیا ہم سے نیکیاں ہوئیں، کیا برائیاں ہوئیں۔ تو اب یہ عزم کرنا، آئندہ سال انشاءاللہ نیک عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ عزم کریں کہ آئندہ سال سے ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، ہم دین پر چلنے والے ہوں گے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنیں گے، اچھے اخلاق اپنانے والے ہوں گے، لوگوں کو دین کی طرف لانے والے ہوں گے، دینی ماحول قائم کریں گے۔ یہ عزم اور اس حوصلے کے ساتھ اگر آئندہ سال گزارنے کا عزم ہو تو یہ عزم اچھا ہے۔ باقی لہو لعب سے اگر شروع کیا جائے، لہو لعب میں دوسرے قوموں کی اتباع کیا جائے تو یہ انتہائی خسارے کی چیز ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ یہ زندگی چلی جا رہی ہے۔ ایک مفسر ہیں، انہیں سورہ عصر کی تفسیر نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، بازار میں گئے، دیکھا ایک شخص برف بیچ رہا ہے اور وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے ہمارا یہ مال خرید لو، اگر ہمارے اس مال کو نہیں خریدو گے تو ہمارا اصل سرمایہ بھی گل جائے گا، چلا جائے گا۔ کہتے ہیں ہمیں سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم اپنی اس عمر سے نیکیاں نہیں کمائے، اس عمر سے ہم اللہ کی اطاعت نہیں کیے تو ایسے تیزی کے ساتھ ہماری عمر چلی جائے گی، اصل سرمایہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ عمر، اس سے ہم نیکیاں کمائیں، نیکیوں کو حاصل کرنے والے ہوں، اپنا محاسبہ کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Đúng, đúng, đúng.